اصحاب کہف کو دیکھو، او میرے نوجوان ساتھیو، اصحاب کہف کو دیکھو۔ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، حویلیوں میں رہا کرتے تھے، محلوں میں رہا کرتے تھے۔ جب ان کو اللہ نے ہدایت کی دولت دے دی، توحید کی نعمت دے دی، اللہ کی توحید پر وہ چلے آئے، اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہماری قوم کے لوگ مشرک ہیں اور وہ ہمیں توحید پر جینے نہیں دیں گے، ان اللہ کے نیک بندوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی، غار میں چلے گئے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مبارک پور کا کوئی جا کر کے دبئی میں کام کرنے لگا اپنی روزی روٹی کے لیے، کوئی سعودی میں جا کے کام کرنے لگا، کوئی یو پی اور بنارس کا کوئی انسان دلی اور ممبئی جا کے رہنے لگا، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کوئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے رب کی توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ کر، اپنی ماں کی حویلی چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کسی پہاڑ کی گفا میں چلا جائے۔ اصحاب کہف نے وہ کام کیا تھا، پہاڑ کی غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور آپس میں جب بات کرنے لگے تو کیا کہنے لگے إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اے میرے ساتھیو، اگر ہماری قوم کے لوگ ہم پر غالب آ گئے، ہم کو پکڑ لیا، تو ہمارے سامنے دو راستہ ہوگا، یا تو ہمیں جان سے مار دیں گے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے، یا پھر ہمیں اپنے دین میں داخل کر لیں گے، مرتد بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے، اور اگر انہوں نے ہم کو کافر بنا دیا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچا لیا اور غار میں جا کر کے سو گئے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں ہم کو دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، جب تو نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تو اے اللہ اب دوبارہ ہم گمراہی کے راستے پہ نہ چلے جائیں، ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو جائے، کوئی کجی نہ پیدا ہو جائے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو بچا لینا اور ہمیں اسی ہدایت پر قائم رکھنا۔ یہی وہ دعا ہے جو ہم 17 بار ہر فرض نماز میں، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، جس راستے پہ چلنے کی ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یہ راستہ کوئی نیا راستہ تو نہیں ہے، یہ راستہ کوئی انجان راستہ تو نہیں ہے۔ اے اللہ، اسی راستے پر تیرے وہ بندے چلتے رہے ہیں جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ کن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ جاؤ، ہمارے مسلک کے بارے میں کوئی اگر کہتا ہے یہ اہل حدیث تو ولیوں کو نہیں مانتے، یہ شہداء کو نہیں مانتے، یہ نیک لوگوں کو نہیں مانتے، جاؤ ان کو یہ میسج دے دینا، ارے اہل حدیث تو وہ ہے جو جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، تو ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلا، تو ولیوں کے راستے پہ چلا، تو شہداء کے راستے پہ چلا، تو صدیقین کے راستے پہ چلا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، ذرا اس پر غور کیجیے گا، غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ، ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب ذرا قرآن اٹھا کر کے غور کرو کہ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن آپ کو جواب دے گا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہی یہودی جن یہودیوں کے بارے میں قرآن کے پہلے پارے میں اللہ کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، ہم نے تم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہم نے بہت ساری امتوں پر تم کو فضیلت دی۔ کسی اور قوم کے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا آسمان سے، اس قوم کے لیے ریڈی میڈ کھانا اترا ہے۔ کسی اور قوم کے لیے اتنی نعمتیں نہیں اتری ہیں جتنی اس قوم کے لیے اتری۔ کسی اور قوم کو اللہ نے عذاب دینے کے بعد، مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا سوائے اس قوم۔
بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا بنی اسرائیل، مگر بنی اسرائیل نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو طاری کر دیا، اب قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے، قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے، ہم ہر دور میں وہ ذلیل رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ان کے پاس طاقت آ گئی، دنیا کی سپر پاورز آج ان کا سپورٹ کرنے لگی، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہٹلر نے کتوں کی طرح ان کو مارا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، تاریخ بتاتی ہے بڑی بری طریقے سے ہر دور میں وہ ذلیل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ان کا غلبہ ہے اور بہت ساری طاقتوں کا سپورٹ ان کو حاصل ہے، مگر قرآن یہ جو دستور بتا رہا ہے یہ یونیورسل لا ہے، قرآن کا یہ اصول قیامت تک چلے گا کہ یہودیوں کے اوپر ذلت چھائی رہے گی، ذلیل تو وہ رہیں گے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر وہ ذلیل رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے حقدار رہیں گے۔ ارے اس سے بڑھ کے غضب کیا ہوگا جب مسلمان ہر رکعت میں یہ دعا کر رہا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، ہمیں اس قوم کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ یہودی عالم تھے، علم تھا، علم کے اوپر عمل نہیں تھا، علم کے اوپر عمل نہیں تھا۔ اب ذرا غور کرنا اور اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے پیارے ساتھیوں، آج بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے مگر عمل نہیں ہمارے پاس۔ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ سود کھانا حرام ہے؟ لیکن کتنے مسلمان یہ جو سود اور بیاج کا دھندا آج کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پانچوں ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے، پھر بھی ہمارا نوجوان رات کو 2-2 بجے تک موبائل پر لایانی کام کرتا رہتا ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا رہتا ہے، گندی موویز دیکھتا رہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے باوجود اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سننے کے باوجود سویا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا قانون تو تب بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم نماز میں ایک طرف اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا، اور طریقہ تو ہم نے یہودیوں کا اپنا کے رکھا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وَزَامِتُمْ هُ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہود و نصارہ کی وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں، آج دین کی بہت ساری جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود ہمارا عمل نہیں ہے، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اور وَلَا الضَّالِّينَ، اور اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ کون گمراہ ہو گئے؟ جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر تھا، دلیل کے بغیر تھا۔ شعبان کا مہینہ آیا، 15 شعبان کی تاریخ آئی، ایک بڑی تعداد نے اس رات میں عبادت کی، رات بھر عبادت کی گئی، دن میں روزہ رکھا گیا، قبرستان کو چراغاہ کیا گیا، اپنے اپنے مردوں کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ پڑھا گیا۔ پوچھو میرے بھائیوں، یہ عمل آپ جو کر رہے ہو اس عمل کی دلیل کیا ہے؟ اس عمل کو کس نے کیا؟ کوئی ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر اتنی برکت والی رات ہے، اگر جہنم سے نجات والی رات ہے، تو جس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، شب برات کے بارے میں حدیثیں کیوں موجود نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر دلیل نہیں ہے، عمل تو ہو رہا ہے مگر دلیل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جو عمل بغیر دلیل کے کیا جائے، بغیر علم کے کیا جائے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا برباد ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ،
تسلا نارن حامیہ، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، جن کے چہروں پر خوف ہوگا، عاملۃ ناصبہ، وہ بہت عمل کر کے آئے ہوں گے اور عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ عمل کر کے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے اگر وہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، ہمارا یہی تو مطالبہ ہے، ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ جو بھی عمل کرو قرآن و سنت کے مطابق کرو، بدعات نہ کرو، دین کے اندر نیا کام نہ نکالو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر سب سے برا کام وہ ہے جو نیا نکالا گیا ہو، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ تو علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اور عمل ہے اور علم کے بغیر ہے تو نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور ہم اور آپ ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر کے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ کا عذاب کئی طریقے سے ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ کہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں مارا جا رہا ہے، کہیں ہماری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، کہیں ہماری مسجدوں کو دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے، اگر ایمان والے بندے بن کر کے رہو گے، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اللہ کیوں نازل کرے گا تم پر اپنا عذاب؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ تم پر کبھی اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ آج ہم کو ماننا پڑے گا کہ ہم اس لائق بیٹے کی طرح بن گئے جو پہلے تو لائق تھا اور پھر باپ کو ناراض کرنے لگا۔ باپ کو وہ بیٹا زیادہ غصہ دلاتا ہے جو پہلے فرما بردار تھا اور بعد میں بگڑ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم خیر امت میں سے ہونے کے باوجود اور اللہ کی بہترین امت میں سے ہونے کے باوجود اگر ہمارے اندر یہ برائیاں آ جائیں گی تو ظاہر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی توحید سے دور ہے، آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی توحید سے دور ہے۔ کوئی پتھروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے آگے، اپنے بزرگوں کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے، کوئی قبروں کے آگے جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ اللہ کے نبیوں کو دے رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ حضرت علی کو دے رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ نبیوں اور بزرگوں کو دے رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم کلمہ پڑھ کر کے شرک کریں گے تب بھی شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے اپنے ان بندوں سے جو ایمان لے آئیں اور جو نیک عمل کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ اپنے نیک بندوں کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین میں پاور دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو دنیا میں غالب کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو امن اور چین دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا مبارک پور کے لوگوں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو ہم ایک شرط پر تمہاری مدد کریں گے کہ تم صرف میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ شرک معاف نہیں ہوگا اللہ۔ اگر شرک ہم بھی کریں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بھی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شرک معاف ہونے والا نہیں ہے، ناقابل معافی گناہ ہے یہ شرک میرے پیارے سے۔ اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا تو آؤ میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت بھی بتوں کی عبادت کرے گی، بتوں کی عبادت کرے گی۔ اور جب بت کہا جائے شریعت میں تو بت سے مراد صرف پتھر کی مورتیاں اور پتھر کے بت نہیں ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو اللہ کا مقام دیا جائے، اللہ کا درجہ دیا جائے اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ بت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں 30 سے زیادہ جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ابھی ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ایک آدمی ہے، آدھا پاگل معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ اور اس طریقے کا جب کوئی ویڈیو آتا ہے، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے لوگ بڑا اس کو وائرل کرنے لگتے ہیں۔ اس طریقے کی چیزوں کو وائرل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے کی چیزوں کو بہت زیادہ عام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ آج ہم فرقوں میں بٹے، ٹولیوں میں بٹے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اختلافات کی ایسی دیواریں کھڑی ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مارو اور کاٹو کا ماحول بنا کے بیٹھے۔ محمد رسول اللہ تو ہمیں ملانے کے لیے آئے تھے، محمد رسول اللہ تو بھائی بھائی بنانے کے لیے آئے تھے۔ آ جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، اسی نبی کے دین پر اکٹھا ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو، جماعتوں اور گروہوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کا انعام تمہارے اوپر ہوا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اتحاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اتحاد پیدا کرو، آپس کے اختلافات کو ختم کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے ایمان والو آپس میں لڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی کی زندگی میں جنگ احد کے نام سے ایک جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمان جیتی جنگ ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے اور نبی کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کی ایک نافرمانی اور آپس کا اختلاف جنگ احد کا نقشہ پلٹ دیتا ہے اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتے ہیں۔ یہ سبق ہے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے کہ اگر تم آپس میں لڑو گے، کٹو گے، مرو گے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، ہماری ذلت و پستی کی وجہ اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے ناراضگی کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج مدرسوں میں بچے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، مگر معاف کرنا، یہ بچے بھی جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، یہ رمضان میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو پھر سال بھر قرآن نہیں کھولتے ہیں۔ ہمارے پیچھے کے دور کے علماء قرآن کو دن رات پڑھا کرتے تھے، اس دور میں موبائل نہیں تھا۔ آج آپ کے پاس موبائل ہے، قرآن تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے، تفسیر دیکھنا ہے، ترجمہ دیکھنا ہے، سب کے ایپس آتے ہیں موبائل کے اوپر۔ آج اتنی ساری آسانیاں ہونے کے باوجود آج مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ کتنے آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ رمضان کے بعد دوسرا رمضان آنے والا ہے، 12 مہینے پورے ہونے والے ہیں، پورا 1 سال ہونے والا ہے، اس پورے 1 سال میں ایک بار بھی قرآن کھول کر کے پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جب تم قرآن کو چھوڑو گے، اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
معیشتن ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمى، اور بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اے میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا۔ آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا میرے ساتھ۔ نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پر غور کرنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو دلوں پر ہمارے تالے لگے ہوئے ہیں، یہ لمبی لمبی تقریریں سننے کے باوجود، بڑے بڑے پروگرام ہونے کے باوجود یہ سماج پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دل لاک ہو چکے ہیں، اور دلوں کا تالا کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے میرے بندو تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالا لگ گیا ہے؟ دل پر تالا تبھی لگتا ہے جب انسان قرآن کے اوپر غور نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سے اپنا تعلق ہمارا مضبوط کریں۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، مبارک پور کا علاقہ، ہمارا بنارس قریب میں مئو ہے، یہ ایک صنعتی علاقے ہیں، کپڑے کی صنعت، ساڑی کا کاروبار، پہچان ہے پوری دنیا میں۔ بنارس، اعظم گڑھ، مبارک پور، مئو کی ایک پہچان ہے اس صنعت کے ساتھ۔